اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور سب سے پہلے اس سے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بے شک نماز گراں ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، اور جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پہ فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تم کو نجات دی، پھر فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم ظالم تھے۔ اور پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پہ سایہ کیے رکھا، اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی۔ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہنا، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے